حق و صداقت کے نام پہ جو تخلیق کی قوت رکھتا ہے، جو ارتقاء کی طاقت بھی رکھتا ہے، جس نے انسان کو بھی تخلیق کیا اور پورے سماج کو شب و روز تخلیق میں مصروف ہے۔ ہر لمحے میں بدلتی اس دنیا کے اندر آج 2024 میں اپنے 7ویں کنونشن میں، اور میں خوش قسمت آدمی ہوں کہ آپ کے پہلے کنونشن سے لے کر آج تک آپ کے ساتھ ہی ہوں، تو میں اس 7ویں کنونشن میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ کا بہت آسان ہے کہ آج ہمارے پاس بڑی خوبصورت ٹیم موجود ہے، آج ہمارے پاس اوورسیز کشمیری موجود ہے، آج ہمارے پاس دنیا بھر میں اٹھنے والی ہماری چھوٹی سی تکلیف کے اوپر آواز بلند کرنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن جب سردار شوکت علی کشمیری اور ہم نے اس کا آغاز کیا تھا تو ہمارا کوئی والی وارث نہیں تھا، لیکن اس وقت ہم نے صرف ایک بات سمجھی، آپ لوگ بہت سارے دوستوں نے یہ بات کی ہے کہ ہماری پارٹی اور دوسری پارٹیوں میں کیا فرق ہے، تو میں آپ کو ایک موٹی بات بتا دیتا ہوں کہ ہم نے اپنی تاریخ کو درست کیا اور اپنے نظریے کو سچ کے اوپر قائم کیا۔ ہماری تاریخ آپ کو 47 سے پہلے جو ہماری پارٹی سے پہلے جو آپ کو سنائی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ یہ ہندوستان ہمارے کشمیر کا قابض ہے اور پاکستان کوئی ہمارا حلیف ہے یا دوست ہے۔ ہمارے ڈی سی ہر روز صبح اٹھ کے ہندوستان کی حق میں ہندوستان کے خلاف مظاہرے کرتے تھے اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ساتھ سکولوں کے نعرے لگاتے تھے، بس یہ تحریک تھی۔ لیکن جب ہم نے اس کے اوپر غور کیا، ہمارے ریسرچ ونگ نے اس کے اوپر غور کیا، تو ہم تو اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہمیں یہ 47 سال اس وقت ہوئے تھے اور آج 77 سال ہو چکے ہیں کہ ہمیں تو سب جھوٹ پڑھایا جاتا رہا، ہمیں یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ 24 اکتوبر کو کیا ہوا، 27 اکتوبر کو کیا ہوا، اور اس سے پہلے 22 اکتوبر کو ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ کس نے سب سے پہلے ہماری کشمیر کی سرزمین کے اوپر اپنی ناپاک افواج کو نہ صرف داخل کیا بلکہ انہوں نے آ کر درندگی اور میں سمجھتا ہوں تشدد اور قتل اور خون اور لوٹ مار کی وہ مثالیں قائم کی کہ آج تک انسانی تاریخ ان کوئی مثال نہیں پیش کر سکا۔ یا میرے دوست نے کہا، سردار ساجد صاحب نے شاید، کہ ہم ماسٹر عزیز کو نہیں بھولے، ماسٹر عزیز کو نہیں بھول سکتے ہم، اس لیے کہ ماسٹر عزیز ان درندوں کے سامنے چند ہندو عورتوں کی عزت کی بچانے کی خاطر کھڑا ہوا تھا۔ یہ بھی کشمیر کی ہماری اپنی ایک تہذیب ہے، اور انہوں نے ماسٹر عزیز صاحب کو ایک ستون کے ساتھ جو ان کے گھر کے اندر تھا کیلوں سے گاڑ کر ان عورتوں کی عزت نیلام کی تھی۔ تو یہ ہماری وہ تاریخ ہے، وہ درخشاں تاریخ ہے ہماری کشمیر کی، جو امن کی ہے، محبت کی ہے، فرقہ واریت کے خلاف ہے، دشمنی کے خلاف ہے، نفرتوں کے خلاف ہے، تعصب کے خلاف ہے۔ ہم نے ہمیشہ محبت کی ہے، اکبر سے لے کر آج تک، اکبر اعظم سے لے کر آج تک سبھی نے کوشش کی کہ ہم کشمیریوں کو فرقہ وارانہ طور پہ تقسیم کیا جائے، ہمیں قبیلائی بنیادوں کے اوپر تقسیم کیا جائے۔ اگرچہ چند بیوروکریٹ آج بھی اسی چکر میں ہوتے ہیں، لیکن وہ کشمیر کی سرزمین کو، یہاں کے ہمارے لوگوں کو کسی بھی حالت میں تقسیم نہیں کر سکے۔ میں اس موقع کے اوپر آپ کی لمبی چوڑی باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں، تو ہم صرف ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو سچ ہے وہ ہمارا نظریہ ہے، اور جو سچ نہیں ہے وہ ہمارا نظریہ نہیں ہے۔ ہم کبھی ڈرے نہیں ہیں کہ ہم پاکستان کی کاسالیسی کریں، ہم کبھی ڈرے نہیں ہیں کہ ہمیں ہندوستان سے کوئی مراد ملے گی۔ ہم ہمیشہ سچ پہ قائم ہیں اور سچ پہ ہی ہمیشہ قائم رہیں گے، چاہے وہ کشمیر کی تاریخ ہے، چاہے وہ ہمارے مسائل ہیں، چاہے وہ ہمارے قابضین ہیں، چاہے وہ ہمارا لوٹ مار ہے، کوئی بھی چیز ہے جو سچ ہے وہی ہمارا نظریہ ہے۔ میں اپنے محترم جناب سائنٹیفک پروفیسر سرفراز صاحب اور دیگرین کے ساتھ آئے ہوئے تمام دوستوں کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ گلگت بلتستان سے ہمارے وہ لوگ جو ہمیشہ، یہ ممتاز نقوی صاحب تو ہم یو کے PNP میں بھی رہے، جگہ جگہ ہم نے اکٹھے سفر کیا،
اور میرے خیال میں 82-83 سے لے کر ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور اس طرح سے باقی جو دوست ہیں وہ بھی ہمارے ادھر کامریڈ ناصر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو ہماری UKPNP کے ساتھ ہیں. میں ان سب لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. دوستو، آپ نے باتیں ہمارے دوستوں کی سنی. اس وقت دنیا امن پسندوں اور جنگ باز گفتگو کے درمیان ایک معلق چیز بن چکی ہے کہ ادھر سے بھی تھپیڑے پڑتے ہیں اور ادھر سے بھی تھپیڑے پڑتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر اس وقت جب دنیا پورا امن کی طرف جا رہی تھی، لوگ مذاکرات کی طرف جا رہے تھے، اچانک آپ نے دیکھا کہ یہ یوکرین اور روس کی جنگ چھیڑ کر سامراج نے ہماری گندم، ہمارے وسائل، ہماری سب چیزوں کو لوٹ مار شروع کر دی. آپ نے دیکھا کہ وہ فلسطین کے نہتے لوگ، جن لوگوں کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے، ان لوگوں کو کس طرح سے دن رات گولیوں کی بوچھاڑ میں رکھا جاتا ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ خود یہ ہماری جو ریاستیں ہیں یہ اپنے عوام کے خلاف کس طرح کے ہتھکنڈے آزماتی ہیں. آپ روزانہ سنتے ہوں گے کہ یہ آج فلانا غائب ہو گیا، آج فلانا غائب ہو گیا. ہمارا ایک دوست بھی زرنوش آج 4 مہینے سے تقریباً غائب ہے باہر سے، پھر اس کے والی وارث بھی رو رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری دھرتی کے نہیں بلکہ اپنے بھی عوام کے خلاف ہیں. ہمیں افسوس یہ ہوتا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے جو پالیسی صاحب ہیں، یہ اگر ہندوستان یا پاکستان کے وفادار ہوتے تو یہ اپنے ملک کا کثیر بجٹ ہمیں غلام بنانے کے لیے استعمال نہیں کرتے. میرے دوستو، آج پاکستان کے اندر جو غربت، جو استحصال، جو ان کے ساتھ ظلم، جو ان کے ساتھ ناانصافی، جو ان کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے، اس کی وجہ بنیادی طور پہ مسئلہ کشمیر ہے. کیونکہ چند جنرلوں کی یہ خواہش ہے کہ میں کشمیر لینی ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یاد ہندوستان نے تو ہمارے اوپر قبضہ کر لیا، اعلان کر دیا، تم نے ہمیں 70 سالوں سے یہ بیوقوف بناتے رہے کہ تم ان سے آزادی لوگے تو جاؤ ان سے آزادی لو، تو کہتے ہیں ہم ایٹمی جنگ نہیں چھیڑ سکتے. اب بھائی تم ایٹمی جنگ نہیں چھیڑ سکتے تو تم کس حکیم نے تمہیں یہ دوائی دی ہے، کس حکیم نے تمہیں یہ مشورہ دیا ہے کہ تم ہمارے اوپر یہ ظلم و ستم جاری رکھو اور ہمیں غلام رکھو. اور یہی بات ہے ہندوستان کی بھی کہ وہاں بھی چند جنرل بیٹھے ہوئے ہیں، چند سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں جو مل کر ہماری دھرتی کو غلام بنا رہے ہیں. اور اگر ان لوگوں کی آپ حالت دیکھیں تو پاکستان اس وقت IMF کا دنیا کے اندر مقروض ترین ملک ہے، جس کے پاس اپنے قرضے اتارنے کی قسطیں نہیں ہیں. اور اگر ان سے آپ یہ کہیں کہ آپ یہ کشمیر کے مسئلے کو چھوڑ کر اپنے لوگوں کی ویلفیئر کے اوپر توجہ دیں، اپنے لوگوں کی خوشحالی کے اوپر توجہ دیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ غدار ہے، یہ ہندوستان کے ایجنٹ ہیں، یہ پاکستان کے ایجنٹ ہیں. دوستو، ہم صرف کشمیر کے عوام کے ایجنٹ ہیں اور ہم دنیا بھر کے انسانوں سے محبت کے ایجنٹ ہیں. ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر جو مظلوم لوگ ہیں، پاکستان کے اندر جو غریب لوگ ہیں، ان کا ظلم اور استحصال چلتا رہے. اور ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان اور ہندوستان کے اندر جو محنت کش ہیں ان کو حق زندگی اور حق ترقی نہ ملے. لیکن بدقسمتی آپ دیکھیں کہ وہی لوگ جو یہ پالیسیاں بناتے ہیں وہ پالیسی اسی طرح کی بناتے ہیں کہ وہ ہندوستان اور پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں جذباتی طور پہ کہ شاید یہ کشمیر کو ہم سے لینا چاہتے ہیں یا ہمیں دینا چاہتے ہیں. لیکن ان کے ذہن کے اندر کوئی بھی ایسی بات نہیں جو ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آگے رائے نجات ہو. آج اس وقت دنیا کے اندر دنیا دو اپنے گروپوں میں تقسیم ہو چکی ہے. وہ ایک طرف امن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اور دوسری طرف جنگ باز قوت ہیں. یہ دنیا کے 12-13 اور پھر زیادہ سے زیادہ صرف 23 ملک ہیں جو دنیا کے اندر یہ اسلحہ کو، یہ لوہے کو اسلحہ کی شکل دیکھ کر ساری دنیا کے اوپر قبضے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اور دوسری طرف چند ہزار لوگ ہیں جو انسانیت کے نام پہ قائم ہیں اور آج وہ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ہمیں آپ ان میں شمار کریں. میرے دوستوں نے کہا کہ شاید یورپ اور امریکہ کے اندر ہمارے لوگ کس لیے وہاں ان کو آزادیاں میسر ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ امن سے محبت کرتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ جس پارٹی کے اندر یہ موجود ہے وہ ڈیموکریٹ ہے
وہ نیشنلسٹ ہے، وہ سوشلسٹ ہے، اور وہ ترقی پسند پارٹی ہے جو دنیا بھر کے انسانوں کو ان کا حق دینا چاہتی ہے۔ لیکن ہمیں خود جو اپنا حق ہے اس کو لینے کے لیے یقیناً آگے بڑھنا پڑے گا، اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی۔ میں اس موقع کے اوپر جو ہمارے اوورسیز محنت کش ہیں ان کی خاص طور پہ ان کو خراج تحسین پیش کروں گا، اس لیے کہ وہ دنیا کے اندر جا کر محنت کر رہے ہیں۔ وہ یورپ کے اندر مفت پیسے نہیں دیے جاتے، نہ مڈل ایسٹ کے اندر مفت پیسے دیے جاتے ہیں، اور وہ جس محنت سے، جس جان پہچانی سے وہاں کام کر کے اپنے وطن کی آزادی کے لیے سوچ رہے ہیں، تو اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دھرتی کے ہر بیٹے کا فرض ہے کہ وہ اپنی ماں کی آزادی کے لیے کوشش کرے۔ ان کو ہم خراج تحسین ضرور پیش کرتے ہیں، لیکن یہ ان کے فرائض کے اندر شامل ہے، یہ ان کی ایمان کا حصہ ہونا چاہیے، اور یہ ان کی نیتوں کا حصہ ہونا چاہیے کہ اپنے وطن کے اندر جہاں انہوں نے واپس آنا ہے، جہاں انہوں نے آ کے دفن ہونا ہے، جہاں ان کے آبا و اجداد کی قبریں ہیں، تو وہ دھرتی بھی آزاد ہو، وہ بھی خوشحال ہو۔ میرے دوستو، وہ شاید احمد ندیم قاسمی نے، میں مختصر ایک نظم آپ کو سنا کر آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ احمد ندیم قاسمی نے شاید ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا تھا کہ ریت کے بت نہ بنا اے میرے اچھے فنکار، ایک لمحے گزارا ٹھہر میں تجھے پتھر لا دوں، میں تیرے سامنے انبار لگا دوں، لیکن کون سے رنگ کا پتھر تیرے کام آئے گا؟ صرف پتھر جسے دل کہتی ہے بے دل دنیا، یا وہ پتھرائی ہوئی آنکھ کا نیلا پتھر جس میں صدیوں کے تحیر کے پڑے ہیں ڈورے۔ کیا تجھے روح کے پتھر کی ضرورت ہوگی کہ جس پہ حق بات بھی پتھر کی طرح گرتی ہے؟ ایک پتھر کے جسے کہتے ہیں تہذیب سفید کہ اس کے مرمر میں سیاہ خون جھلک جاتا ہے، ایک انصاف کا پتھر بھی تو ہوتا ہے، مگر ہاتھ میں دیشہ زر ہو تو وہ ہاتھ آتا ہے۔ جتنے معیار ہیں اس دور کے سب پتھر ہیں، جتنے افکار ہیں اس دور کے سب پتھر ہیں، شعر بھی، تصویر بھی، رقص و غنا بھی پتھر، تیرا حلام میرا ذہن رضا بھی پتھر، ریت کے بت نہ بنا اے میرے اچھے فنکار، ایک لمحے گزارا ٹھہر میں تجھے پتھر لا دوں۔ اپنے مہمانوں کو ایک دفعہ پھر مبارکباد دیتے ہوئے خاص طور پہ رضوان صاحب اور ہمارے جو انتہائی بیمار اور بڑی مشکل حالات میں یہاں تشریف لائے جناب الطاف صاحب، ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ ان لوگوں کو جو جذبہ ہے، یہ سردار شوکت علی کشمیری کی قربت کا نتیجہ ہے، یہ اکٹھے بڑے ہوئے، اکٹھے جوان ہوئے، رشتوں کی زنجیروں میں بندھے ہوئے، ان سب کو مبارکباد، اور یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ یہ اس معاملے کے اوپر آگے بڑھ کر کام کریں، اور پھر آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ کا احسان مند ہوں، گمائے نہیں لگے۔